مسجد کا امام اور اس کی بددعا کا اثر۔ مسجد کا امام ہونا بھی عجیب منصب ہے۔ کوئی بھی شخص امام پر اعتراض کر سکتا ہے اور کوئی بھی ڈانٹ ڈپٹ کا حق رکھتا ہے۔ امام کیسا بھی عالی مرتبہ اور عظیم کردار کا مالک کیوں نہ ہو، مقتدیوں کی جلی کٹی باتوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، جلیل القدر صحابی ہیں، پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اپنا ماموں فرما رہے ہیں، ان کے حق میں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ واحد ایسے صحابی ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد اور والدہ کو جمع کرتے ہوئے فرمایا، تجھ پہ میرے امام اور باپ قربان، جن کے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض و حسد نہ تھا، مستجاب الدعوت تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تمام تر غزوات میں شریک ہوتے ہیں، راہ خدا کے پہلے تیر انداز ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سالار لشکر مقرر فرما کر خرار کی جانب روانہ فرماتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ پر بہت سی فتوحات ہوئیں، لیکن جب امارت کوفہ کے دوران مسلح امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کوفہ والوں کے اعتراضات کا محور بن جاتی ہیں۔ کوفہ والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شکایات بھجواتے ہیں، اور ان میں ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے۔ وہ شخص جس نے نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، اس شخص کی نماز پر دیہاتیوں کا اعتراض بالکل آج کل جیسے حالات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ آج کے ائمہ نے نماز اگرچہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و ارشادات سے ضرور سیکھی ہے۔ جن لوگوں کو دنیات کی بالکل خبر نہیں ہوتی، ان کی نظر بھی امام کے پائچوں اور سجدے میں اڑتی انگلیوں پر رہتی ہے۔ جو لوگ دو چار مسائل کسی کتاب میں پڑھ لیتے ہیں، خاص طور پر دین کے نام نہاد ٹھیکیدار حضرات، لیکن ان مسائل کی تفاصیل اور اسلاف اکابر علماء کی آراء سے یکسر غافل و ناواقف ہوتے ہیں، ان کی زبانیں بھی اہل علم اور ائمہ کرام پر تبصرہ کرتے نہیں تھکتی۔ بہرحال جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی شکایت خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تحقیق احوال کے لیے کوفہ والوں کی طرف محمد ابن مسلمہ اور عبداللہ ابن ارقم کو بھیجتے ہیں، جو ایک مسجد میں جا کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ شکایات کوفہ سے چل کر مدینہ پہنچی، لیکن محمد ابن مسلمہ اور عبداللہ ابن ارقم رضی اللہ عنہما جس سے بھی سوال کرتے ہیں تو جواب میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی تعریف ہی سننے کو ملتی ہے۔ ایک مسجد میں جا کر پوچھا، تحقیق و تفتیش کی، لیکن کسی کی طرف سے کوئی اعتراض موصول نہیں ہوا۔ البتہ جب پوچھتے سلسلے بنو عبس کی مسجد تک پہنچا تو صرف ایک شخص اسامہ ابن قتادہ نامی اٹھ کر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی شکایت کرتا ہے کہ آپ کی نماز ٹھیک نہیں، یہ جہاد کے سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں، فیصلے میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے۔ اعتراض کچھ بھی تھا، لیکن یہاں انتہائی قابل توجہ بات یہ ہے کہ شکایات کوفہ سے مدینہ بھیجی گئی، لیکن کوفہ کی کسی مسجد میں ایک شخص کے علاوہ کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ملتا۔ یہ حقیقت تاریخ کا حصہ اور لائق اعتماد کتب میں موجود ہے۔
کہ جانچ پڑتال کے دوران صرف ایک ہی ایسا آدمی ملا جسے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پر اعتراض تھا، لیکن شکایات مدینہ بھجوائی گئی اور یہ تاثر دیا گیا کہ اگر سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو معزول نہ کیا گیا تو فتنہ و فساد کا اندیشہ ہے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو معزول کر بھی دیا۔ اس حقیقت کے پیش نظر یہ کہنا ہرگز بیجا نہ ہوگا کہ بعض اوقات صرف ایک دو افراد یا مقتدیوں کو امام سے شکایت ہوتی ہے، لیکن ان کا پروپیگنڈا اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص اس منصب کے لائق نہیں۔ اگر اس کو اس منصب پر باقی رکھا جائے تو فتنہ و فساد کا اندیشہ ہے، اور یوں پروپیگنڈا کرنے والا جیت جاتا ہے اور امام ہار جاتا ہے۔ میں اس مقام پر پروپیگنڈا کرنے والوں کو دل کے کانوں سے متوجہ ہونے کی دعوت دوں گا۔ اس میں شک نہیں کہ مجھ جیسے ائمہ مساجد لائق تعریف نہیں، لیکن میرے بھائیوں، کبھی آپ کی مسجد کا امام بے قصور بھی ہوتا ہے اور آپ کے اعتراضات بیجا بھی ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں اپنی انا کی تسکین کے بجائے اللہ کی پکڑ سے ڈرے اور ذہن میں رکھیے کہ جب حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے معترض کی ناحق باتیں سنی تو اپنے ہاتھ اللہ جل جلالہ کے دربار میں اٹھا کر یہ دعا کی، اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا قام ریاء وسمعہ فأتی العمر وأتی الفقر وعرضہ بالفتن۔ اے اللہ، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور نام و نمود کی خواہش میں اٹھا ہے تو اس کی عمر کو لمبا کر، اس کی محتاجی میں اضافہ کر اور اسے فتنوں میں مبتلا کر۔ وقت گزر گیا، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ معزول بھی ہو گئے، پروپیگنڈا جیت گیا، لیکن سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی دعا اللہ جل جلالہ کے یہاں محفوظ ہو گئی، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص انتہائی بڑھاپے کو پہنچا، اس کی بھویں آنکھوں پر گر چکی تھی، راستے میں کھڑے ہو کر بھیک مانگتا، اور جب کوئی عورت سامنے سے گزرتی تو اس کے ساتھ چھیڑخانی کرتا۔ لوگ کہتے، اے بوڑھے، تمہیں عورتوں کو چھیڑتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ جواب میں کہتا ہے، میں کیا کروں، مجھ بوڑھے کو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بددعا لگ گئی ہے۔ آج کے دور کا کوئی امام حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جیسا تو نہیں، لیکن کسی بھی مسلمان پر ناحق اعتراضات کرتے وقت اللہ جل شانہ کی پکڑ کو بھول جانا انتہائی بد نصیبی کی علامت ہے۔ ہم اپنے پروپیگنڈے میں جیت سکتے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ کے یہاں فیصلے حقائق کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ان فیصلوں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں مسجدوں کے نظام میں بہتری لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما کی توفیق سے مالا مال فرمائے، آمین۔